خدا نے انسان کو خلق کیا، وہاں سے یہ چیزیں جب ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے صورت اختیار کی، انسان نے، پھر دوری آ گئی، باغ عدن سے اخراج کے بعد فاصلے آ گئے۔ حالانکہ انسان تو آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ اس کی ذات الہی میں ابتدا سے تھا، وہی شبیہ، وہی صورت، وہی دم، وہی سانسیں تو ابتدا میں تھیں۔ لیکن جب یہ جسم کی صورت میں ہم دیکھتے ہیں انسان آیا تو کس طرح وہ خدا سے دور چلا گیا، گناہ کے وسیلہ سے۔ آج بہت سارے لوگ نزدیک ہوتے ہوئے بھی دور ہیں، لیکن خدا اپنے کلام کے ذریعہ روح القدس کے وسیلہ ہمیں آگاہی دیتا ہے۔ یہ ہر فرد اور بشر کے لیے ہے، یہ کلام خدا ہے، ہر انسان کے لیے ہے۔ اس کے لیے یہ بھلا ہے کہ خدا کی نزدیکی میں رہے، خدا کی نزدیکی میں پاکیزگی ہے، زندگی ہے، خوشی ہے، شادمانی ہے، برکت ہے۔ لیکن جو خدا سے دور ہو جائیں ان کے لیے یہ سب چیزیں نہیں ہیں۔ میں پھر سے پڑھنا چاہوں گا 27ویں آیت میں لکھا ہے، کیونکہ دیکھ وہ جو تجھ سے دور ہیں فنا ہو جائیں گے، تو انہیں ان سب کو جنہوں نے تجھ سے بے وفائی کی ہلاک کر دیا ہے۔ انسان کے لیے خدا سے دوری کا کانسیپٹ نہیں ہے۔ دور رہنے کا نظریہ بائبل میں، خدا سے دور رہنے کا نظریہ انسان کے لیے نہیں ہے۔ لکھا جو اس سے دور ہیں۔ انسان خدا سے دور کب چلا جاتا ہے؟ جب خدا کی بات نہ مانے، اس کے احکام کی پیروی نہ کرے، اور بے وفائی بھی انسان سے کر سکتا ہے، خدا سے نہ کرے۔ بے وفائی کرنے والے ہلاکت میں چلے جاتے ہیں۔ اس لیے ہم بائبل میں یہ بھی پڑھتے ہیں کہ ہم بے وفا ہو جائیں تو ہو جائیں، لیکن تو ہمیشہ وفادار رہتا ہے، اور تیری وفاداری پشت در پشت بلکہ 1000 پشت تک رہتی۔ آج میرے لیے اور آپ کے لیے یہ ایک کویسچن مارک ہے، ایک سوالیہ نشان ہے۔ کیا ہم خدا کے نزدیک ہیں یا خدا سے دور ہیں؟ یا ہمارے اعمال نے، ہمارے کردار نے، ہمارے کاموں نے خدا کو ہم سے دور رکھا، یا ہم خدا سے دور ہو گئے؟ یہی چیز ہے، جب انسان خدا کے کلام سے ہٹے تو دوریاں پیدا ہو جاتی ہیں، فاصلے آ جاتے ہیں، اور جب خدا کے کلام کے مطابق وہ نزدیک نہ ہو، دور ہو، تو وہ فنا ہو جاتا ہے۔ اور جو بے وفائی کرتے ہیں انہیں اعزاز نہیں ملتا، کوئی ریوارڈ نہیں ملتا، ہلاکت میں چلے جاتے ہیں۔ کاش کہ ہم خدا کے کلام پر اسی طرح توجہ دیا کریں۔ آپ دیکھیں خدا نے تو انسان کے ساتھ بھلائی کی ہے۔ یرمیہ نبی کے صحیفہ میں بھی ہم پڑھتے ہیں، میں تمہارے بارے میں اپنے خیالات کو جانتا ہوں جو سلامتی کے ہیں۔ خدا ہمیں سلامتی میں دیکھنا چاہتا ہے، لیکن آج جو زبور نویس کی بدولت جو کلام مجھ تک اور آپ تک پہنچ رہا ہے، یہ بہت سے سوالات لیے ہوئے ہے۔ کیا ہم خدا کے نزدیک ہیں، یا ہم ہر وہ کام کر رہے ہیں جو ہمیں خدا سے دور لے جائے؟ کہ ہم میں اس درجہ کی پاکیزگی ہے، خدا کے درجہ کا رحم ترس ہماری زندگیوں میں پایا جاتا ہے، وفاداری ہے، محبت ہے، صبر ہے؟
میں سمجھتا ہوں کہ یہ ساری باتیں غور طلب ہیں، لیکن بندہ خدا نے ہم سبوں کی مشکل کو آسان کر دیا۔ میرے لیے یہی بھلا ہے کہ خدا کی نزدیکی حاصل کروں۔ چاہے انسان اس دنیا میں کسی بھی مرتبے پر ہو، کسی بھی جگہ ہو، چاہے وہ کسی ادارے کا سربراہ ہو، چاہے وہ ایک عام سا کسی ادارے کا رکن ہو، سب کے لیے یہی ایک بات ہے کہ خدا کی نزدیکی۔ مبارک ہیں وہ لوگ جنہیں اس بات کا اندازہ ہو گیا اور جنہوں نے اپنی زندگی کو اس طرز پر ڈھال لیا کہ وہ خدا کی نزدیکی میں آ گئے۔ ایک ریفرنس اور دیکھیں گے، دا بک آف جوب چیپٹر نمبر 22 اینڈ ورس نمبر 21، ایوب کی کتاب، اور اس کا 22واں باب اور اس کی 21ویں آیت۔ ایوب 22واں باب اور آیت نمبر 21۔ اس سے ملا رہ تو سلامت رہے گا اور اس سے تیرا بھلا ہوگا۔ خدا کے ساتھ ملے رہنے میں، خدا کے ساتھ میل رکھنے میں میری اور آپ کی سلامتی اسی میں ہے، اسی سے میرا اور آپ کا بھلا ہوتا ہے۔ میرے لیے یہی بھلا کہ خدا کی نزدیکی حاصل کروں، اس سے ملے رہنے میں۔ کیا ہم بدی، برائی، گناہ اپنے اندر رکھ کر خدا کے ساتھ میل رکھ سکتے ہیں؟ اس لیے بندہ خدا کہتا ہے ایک مقام پر، اگر میں بدی کو اپنے دل میں رکھتا تو میری نہ سنتا۔ اگر میرے اور آپ کے دل میں ذرا سا بھی گناہ ہے یا گناہ کا شائبہ ہے تو آپ خوش فہمی کا شکار نہ ہوں کہ خدا میری سنتا ہے۔ بائبل میں ہم پڑھتے ہیں، یوحنا کی انجیل میں، مقدس یوحنا کی انجیل میں بھی لکھا ہے، ہم جانتے ہیں کہ خدا گنہگاروں کی نہیں سنتا، لیکن اگر کوئی خدا پرست ہو اور اس کی مرضی پر چلے تو وہ اس کی سنتا ہے۔ اب خدا کی مرضی ہمارے سامنے ہے، سارے آئین، قوانین، شریعت ہمارے سامنے ہے، عہد عتیق میں اور ہم عہد جدید میں، انبیاء کے صحائف میں، خطوط میں، اناجیل میں ہم اس کا مطالعہ کرتے چلے آئے، ہمیں بالکل صاف صاف نظر آ رہا ہے۔ انسان خود سے کچھ کہہ نہیں سکتا۔ کیا عالم انسان کے کہنے سے وجود میں آئے؟ انسان نے کہا تھا روشنی ہو جا تو تاریکی میں نور چمکنے لگا؟ یہ تو خدا کی ذات ہے۔ اس لیے اس چیز کا خیال رہے ہمیشہ کہ انسان خود سے، جیسے بہت سی نباتات خود رو ہیں، خود سے خود اگ جاتی ہیں، انسان خود سے خود نہیں بنا، وجود میں نہیں آیا۔ ایک ماہر کاریگر کے ہاتھوں سے انسان کی تخلیق ہوئی تھی اور خدا نے بنایا تھا۔ آدم پیدا نہیں ہوا تھا، آدم کو بنایا گیا تھا۔ تو یہاں آپ دیکھیں کہ بناتے وقت بھی خدا کے ہاتھ سے وہ تخلیق ہو رہا ہے، اور خدا کی وہ ساری محبت اور پیار کس طرح سے وہ خدا نے اسے خلق کیا۔ ایکسکیوز می۔ اب یہاں جو چیز ہم دیکھ رہے ہیں، میری اور آپ کی بھلائی اسی میں ہے۔ ابھی تو وہ دن نہیں آئے، ابھی تو اس طرح سے تاریکی نہیں چھائی کہ جو منظر ہم بائبل میں پڑھتے ہیں، جو آگے کو دن آئیں گے، کیونکہ مسیح کی آمد بھی قریب ہے، عدالت بھی قریب ہے، بہت کچھ ہونے والا ہے۔ ساری دنیا میں اس چیز کی اطلاع دی جا رہی ہے، یسوع آنے والا ہے۔
اور اس کے ساتھ ساتھ عدالت بھی ہمارے قریب سے قریب تر آتی جا رہی ہے۔ بہت تھوڑے دن رہ گئے ہیں، اب تھوڑی مدت باقی ہے کہ آنے والا آئے گا اور دیر نہ کرے گا۔ دیکھ میں جلد آنے والا ہوں اور ہر ایک کے کام کے موافق دینے کے لیے اجر میرے پاس ہے۔ خداوند آ رہا ہے، لیکن کیا ہم نے کوئی ایسی پریپریشن کی ہے کہ اس کی عدالت میں کھڑے ہونے کا ہمیں مقدور ہو؟ بات اتنی سی ہے کہ اس سے ملے رہیں تو ہم سلامت ہیں، ورنہ آپ دیکھیں کہ جتنوں نے اس سے بے وفائی کی اس نے انہیں ہلاک کر دیا۔ بے وفائی آپ انسانوں سے بھی نہ کریں، خدا کا تو تصور بھی نہیں کرنا چاہیے کہ ہم خدا کے ساتھ بے وفائی کریں، بلکہ بے وفائی ایک اچھا لفظ نہیں ہے۔ جتنوں نے بے وفائی کی اس نے انہیں ہلاک کر ڈالا۔ ہلاکت نہیں ہے مسیحیوں کے لیے، ہلاکت میں تو جا رہے تھے۔ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے وہ ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ بنی نوع انسان کے لیے تو زندگی کی راہیں مسیح میں کھل جاتی ہیں، وہ راستے جو بند تھے کھول دیے گئے۔ کیا اس درخت کے بارے میں جو حیات کا درخت ہے باغ عدن میں جس کا ذکر ہم پڑھتے ہیں، اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں نیک و بد کی پہچان کا درخت، کس کے کہنے سے آدم نے ہاتھ بڑھایا تھا اور نیک و بد کی پہچان کے درخت میں سے کھایا تھا؟ وہ کون تھا؟ کیا خدا نے کہا تھا کہ وہاں سے کھانا؟ خدا نے تو منع کیا تھا، لیکن کیا وہاں پر حیات کا درخت موجود نہ تھا؟ وہ بھی تھا، لیکن اس کی طرف رجحان کیوں ہوا؟ کیونکہ مخالف نے ایسا کیا، اور وہی ٹھنڈے پہروں میں خدا سے ملاقات کرنے والا، اس کی آواز سننے والا آدم وہاں سے بے دخل کیا گیا۔ ایسا بے دخل کیا گیا کہ دوبارہ اس طرف نہ آ سکا، اور حیات کے درخت کے لیے اس راستے کو، وہ راہ جو حیات کے درخت کی طرف جاتی ہے، اس پر شعلہ زن تلواروں کے ساتھ پہرے دار مقرر کر دیے گئے کہ گناہ کی حالت میں انسان حیات کے درخت کو نہ چھوئے، ورنہ اس نے گناہ میں ہی جینا تھا۔ اور خدا کے ساتھ خدا کی شبیہ رکھنے والا، خدا کا دم سانسیں رکھنے والا، وہ کیسے خدا کے ساتھ تعلقات رکھ سکتا تھا؟ میرے عزیزو، یہاں یہ بات سوچنے والی ہے کہ انسان کبھی کبھی جب وہ مشکل میں ہو یا اس کی کوئی خاص ضرورت ہو، وہ خدا کی قربت میں آنا پسند کرتا ہے، لیکن جہاں اس کے مقاصد کی تکمیل ہو جاتی ہے پھر وہ دوری اختیار کر لیتا ہے۔ انسان ایک سا نہیں رہتا کہ وہ خدا کی قربت اور خدا کی نزدیکی میں رہے، وہ اپنے آپ کو پابند نہیں کرنا چاہتا، دنیا میں رہتے ہوئے دنیا کے معاملات کو بھی اہمیت دے جاتا ہے۔ لیکن میرے عزیزو، اب وہ وقت آ چکا ہے کہ ہمیں یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ ہم خدا سے دور رہیں یا خدا کی نزدیکی میں رہیں۔ آئیے اور چلتے ہیں آگے۔ عہد عتیق میں فرسٹ بک آف سیمیول چیپٹر نمبر 2 اینڈ ورسز نمبر 9 and 10۔ سیمیول کی کتاب، پہلی کتاب، دوسرا باب اور اس کی آیت نمبر 9 اور 10۔ فرسٹ بک آف سیمیول چیپٹر نمبر 2 اینڈ ورسز نمبر 9 and 10۔ کلام پاک میں یہ لکھا ہے، وہ اپنے مقدسوں کے پاؤں کو سنبھالے رہے گا، پر شریر اندھیرے میں خاموش کیے جائیں گے، کیونکہ قوت ہی سے کوئی فتح نہیں پائے گا۔ جو خداوند سے جھگڑتے ہیں وہ ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں گے، وہ ان کے خلاف آسمان میں گرجے گا، خداوند زمین کے کناروں کا انصاف کرے گا،
وہ اپنے بادشاہ کو زور بخشے گا اور اپنے ممسوح کے سینگ کو بلند کرے گا۔ یہاں بڑی وضاحت کے ساتھ لکھا گیا کہ وہ اپنے مقدسوں کے پاؤں کو سنبھالے رہے گا۔ کیا ہر شخص یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں ان مقدسوں میں شامل ہوں؟ ہر شخص اپنے بارے میں جانتا ہے، اسے کچھ بتانے کی ضرورت نہیں۔ وہ اپنے انز اینڈ آؤٹ، ڈیز اینڈ نائٹ اچھی طرح سے جانتا ہے، اور اس کو اس کا انجام بھی پتہ ہے۔ لیکن اس کے باوجود نظر انداز کرنا انسانی فطرت میں ہے۔ خدا کے احکام کو، اس کے آئین، قوانین، شریعت کو نظر انداز کرنا اور پھر سوچ لینا کہ شاید میرے لیے کوئی بھلائی کہیں سے آ جائے گی۔ یاد رہے، آسمان اور زمین تو ٹل سکتے ہیں، لیکن خدا کے منہ کی باتیں ہرگز نہ ٹلیں گی۔ جو اس نے فرمایا، جو اس نے کہا، وہ ہو کر رہے گا۔ اب خدا سے جھگڑتے ہیں، کس طرح سے جھگڑتے ہیں؟ میں نے کئی لوگوں کے منہ سے بات سنی، اور اکثر کہنے والوں نے کہا، جن میں خواتین کی تعداد زیادہ تھی، آج میں نے خدا سے بہت لڑائی کی۔ میں نے کہا، خداوند میں نے اتنی دعا کی، تو نے میرا یہ کام نہیں کیا۔ میں نے لڑائی کی، اب میں نے کہا میں کبھی دعا نہیں کروں گی۔ کیا کوئی خدا سے جھگڑ سکتا ہے؟ لڑائی جھگڑا آپ انسانوں سے بھی نہ کیا کریں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ انسانوں کے ساتھ کریں، انسانوں سے بھی نہ کریں، لیکن جو خدا سے جھگڑتے ہیں ان کا انجام ٹکڑے ٹکڑے وہ کر ڈالتا ہے، اور یہ وہ ٹکڑے ہیں جو سمیٹے نہیں جا سکتے، جنہیں دوبارہ پھر جوڑا نہیں جا سکتا۔ یہ بکھر گئے تو بکھر گئے۔ لیکن جو خدا کے لوگ ہیں، جو خدا کے ساتھ وفادار ہیں، جو خدا کی نزدیکی کا مطلب جان گئے۔ اس دنیا میں آزمائشیں بہت ہیں، لیکن اسی آزمائش کے دور میں رہتے ہوئے آپ نے خدا کے ساتھ وفاداری سے چلنا ہے۔ آج کیوں حالات بگڑ جاتے ہیں، اور کبھی کبھی لگتا ہے کہ جیسے خدا نے ہمیں چھوڑ دیا۔ خدا تو ہے، وہ تو ہر انسان پر مہربان ہے، لیکن ہم خدا کو کتنی اہمیت دیتے ہیں، اس کے کلام کو۔ بات اتنی سی ہے کہ جب آپ اس کے کلام کو سنیں، اس کو اپنے دل میں رکھیں، بسنے دیں، تو یہ کلام کا بیج اچھی زمین میں جب جائے گا، جس میں نمی بھی ہے، نرمی بھی ہے، تو یہی 30، 60، 100 گنا پھل بھی لائے گا۔ اس میں راست بازی کے، نور کے، محبت کے پھل بھی لگیں گے، اور یہ درخت پھل لانے سے کبھی باز نہیں آئے گا۔ تو ہوتا یہی ہے کہ جب انسان خدا سے اپنی راہیں جدا کرے، ہمارے قول، فعل، عمل اور کردار سے یہ راہیں جدا ہو جاتی ہیں۔ کلام میں لکھا ہے، اسی سیموئیل کی کتاب میں نے تو چاہا تھا، خدا ان فرماتا ہے کہ تو اور تیرے باپ کا گھرانہ میرے ساتھ چلے۔ اب یہ بات مجھ سے دور ہو، جو میری عزت کرے گا میں اس کی عزت کروں گا، لیکن جو میری تحقیر کریں گے وہ بے قدر ہو جائیں گے۔ آج انسانوں نے بہت سے آئیڈیل بنائے ہیں۔ کسی کا آئیڈیل کوئی دولت مند ہے، کسی کا کوئی کھلاڑی ہے، کوئی اداکار، کوئی فلسفی، کوئی سائنٹسٹ۔ مختلف پیشے کے لوگ اس دنیا میں رہنے والے آج انسانوں کے آئیڈیل ہیں، لیکن مبارک ہیں وہ لوگ جن کا آئیڈیل یسوع ہے، جس کی ذات میں کوئی گناہ نہیں، چھل نہیں، کوئی برائی نہیں۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے سامنے، ہم نے انسانوں کو اہمیت دی، انسانوں کے قریب ہوئے، انسانوں کو خوش کیا، لیکن بندہ خدا پولس کہتا ہے
اگر اب میں کس کو خوش کرتا ہوں، خدا کو یا انسان کو؟ اگر آدمیوں کو خوش کرتا تو خدا کا بندہ نہ ہوتا۔ خدا کی خوشنودی حاصل کرنا بڑی اہم چیز ہے۔ میرے لیے یہی بھلا ہے کہ میں خدا کی نزدیکی حاصل کروں۔ خدا کے ساتھ بے وفائی کر کے، اس کے احکام کو نظر انداز کر کے ہم کہاں کی نزدیکی حاصل کریں گے؟ اور جتنے دور ہیں اس نے انہیں فنا کر دیا، وہ ہلاکت میں چلے جائیں گے۔ تو نزدیکی خدا کی قربت میں آنا، اس کے آئین کو ماننا، اس کی عبادت کرنا، یہ انتہائی اہم اور ضروری ہے۔ انسان بعض اوقات جلد بازی میں بہت سے فیصلے کرتا ہے، لیکن مبارک ہیں وہ لوگ جو اس کے کلام کو اپنے دل میں رکھ لیتے ہیں اور اس پر غور کرتے ہیں، دھیان دیتے ہیں۔ داؤد نے یوں ہی نہیں کہہ دیا تھا، اے خداوند تجھے میرا دھیان پسند آئے۔ کلام سنتے وقت بھی بعض اوقات دھیان کسی اور طرف ہوتا ہے۔ اب وہ دھیان کسی اور طرف چلا جائے تو وہ تو آپ کے لیے پسندیدہ ہوگا، خدا کے لیے نہیں۔ میرا اور آپ کا دھیان اگر خدا کی طرف ہے، اس کے کلام کی طرف ہے، تو یقیناً میری اور آپ کی زندگی میں پھر آسمانی باپ کی مرضی پوری ہوگی۔ اور اگر ہم دعائی کرتے رہیں گے کہ اے خداوند تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو، آپ نے دعائی تو کی ہے، مرضی پوری کی اس کی؟ زمین پر کس کے لیے؟ آسمان اس کا تخت ہے، زمین اس کے پاؤں کی چوکی ہے، وہ ہمیں رہنے کے لیے اس نے دی ہے۔ اس زمین پر خدا کی مرضی کو کس نے پورا کرنا ہے؟ کہ آسمان سے خدا فرشتوں کو بھیجے گا کہ وہ زمین پر آئیں اور پھر خدا کی مرضی کو پورا کریں؟ میرے عزیزو، یہ وہ حقائق ہیں جنہیں انسان نے ہمیشہ نظر انداز کیا۔ نظر انداز کر دینے سے وہ معاملات آپ کے حق میں تو نہیں چلے جائیں گے۔ عمل پیرا ہونے سے، خدا کے کلام پر عمل کرنے سے وہ معاملات آپ کے حق میں آئیں گے، اسی سے فائدہ ہوگا۔ آج یہ سوالات ہیں، یہ ذہن میں باتیں ایمانداروں کی ضرور آنی چاہیے کہ میں کہاں ہوں، ویئر ڈو آئی اسٹینڈ ناؤ، میں کہاں کھڑا ہوں؟ میں خدا کے ساتھ ہوں، خدا کے قریب ہوں، خدا سے دور ہوں، کہاں ہوں؟ ہر شخص جانتا ہے، کیونکہ وہ اپنے قول فعل عمل کو بخوبی جانتا ہے۔ ایک ریفرنس اور دیکھیں، اسی سیموئیل نبی کی پہلی کتاب، اس کا 17واں باب، اور اس کی آیت نمبر 45 اور 46۔ بڑی خاص واقعے پر یہ بات کہی گئی تھی۔ یہاں پر لکھا ہے، فرسٹ بک آف سیموئیل چیپٹر نمبر 17 اینڈ ورسز نمبر 45 اینڈ 46۔ کلام میں لکھا ہے، اور داؤد نے اس فلسطی سے کہا، تو تلوار، بھالا اور برچھی لیے ہوئے میرے پاس آتا ہے، پر میں رب الافواج کے نام سے جو اسرائیل کے لشکروں کا خدا ہے، جس کی تو نے فضیحت کی ہے، تیرے پاس آتا ہوں۔ اور آج ہی کے دن خداوند تجھ کو میرے ہاتھ میں کر دے گا، اور میں تجھ کو مار کر تیرا سر تجھ پر سے اتار لوں گا، اور میں آج کے دن فلسطینیوں کے لشکر کی لاشیں ہوائی پرندوں اور زمین کے جنگلی جانوروں کو دوں گا، تاکہ دنیا جان لے کہ اسرائیل میں ایک خدا ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ جاتی جولیت، جس کو اپنے قد کاٹ پر، اپنی جنگی مہارت پر بڑا ناز ہے، جو لوہے کا لباس پہنے ہوئے ہے، بڑا طاقتور ہے، پہاڑ جیسا انسان ہے یہ، لیکن اس نے خدا کی فضیحت کی،
خدا کے خلاف بولا۔ ساؤل بادشاہ بھی اپنی فوج اور سارے لشکر کے ساتھ موجود ہے، لیکن کچھ نہیں ہو رہا۔ یہ ایک نوجوان سا مرد جو اپنے بھائیوں میں سب سے چھوٹا ہے، یہ وہی داؤد ہے جس کے لیے خدا نے سیموئیل سے کہا تھا کہ یسی کے بیٹے داؤد کو میرے لیے مسا کر، مخصوص کر۔ اور جب اسے مخصوص کیا گیا تو اس وقت گھر میں نہ تھا، اسے بلوایا گیا تھا۔ سب سے چھوٹا ہے، بھیڑ بکری چرایا کرتا تھا۔ اسی کے لیے خدا نے کہا تھا میرے دل کے پسند کا شخص مجھے مل گیا۔ وہ للکارتا ہے، کوئی اس کے سامنے نہیں گیا۔ اس نے جا کر اس کو للکار کو، اس کی چیلنج کو اس کے قبول کیا۔ تو دنیا جہان کا لباس پہن کر آیا ہے، لیکن میں خدا کے نام سے تیرے سامنے آتا ہوں۔ اس نے اس نزدیکی پر فخر کیا کہ جس کے وہ نزدیک ہے وہ کمزور نہیں ہے، وہ تو قوتوں کا منبع ہے۔ وہ کاش کہ میں اور آپ اپنی جسامت کو نہ دیکھیں، اپنی لیاقت کو نہ دیکھیں، اپنی تعلیم کو نہ دیکھیں، اپنے خاندان کو نہ دیکھیں، اپنے اس تعلق کو دیکھیں جو ہمارے خالق کے ساتھ ہمارا تعلق ہے۔ ہم اپنے خالق کے کتنے نزدیک ہیں، خدا کے بادشاہوں کے بادشاہ کے ہم کتنے نزدیک ہیں۔ یہی چیز اس بندے خدا کو پتہ تھا اس چیز کا کہ تو بڑے اپنی قوت میں، اپنے زور میں آتا ہے، میں بادشاہوں کے بادشاہ کے نام سے آیا ہوں، خداوند کے نام سے آیا ہوں، لشکروں کے خدا کے نام سے آیا ہوں، رب الافواج کے نام سے میں آیا ہوں۔ وہ جانتا ہے کہ جو اس کے نزدیک ہے اس کا سامنا کوئی نہیں کر سکتا۔ میں تیرے سر کو جو تیرے تن پر ہے اس سے جدا کر دوں گا۔ تو ہوتا کون ہے میرے زندہ خدا کی فضیحت کرے۔ نزدیکی خدا کی آپ کو بزدل نہیں بنائے گی، نزدیکی خدا کی آپ کو کمزور نہیں بنائے گی۔ آپ میں خدا کی غیرت ہوگی، بادشاہوں کا بادشاہ آپ کے ساتھ ہوگا، اور اس نے اس پر فتح حاصل کی تھی۔ یہ خدا کا ممسوح ہے، اور جو خدا کے انوائنٹڈ لوگ ہیں، ممسوح ہیں، دے نیور مس دیئر ٹارگٹ، ان کے نشانے خطا نہیں ہوتے۔ اس نے جھولے میں سے ایک ہی پتھر فلاخن میں رکھ کے اس کی طرف گھما کر پھینکا تھا، تو پیشانی پہ جو خالی تھی اس کی پیشانی میں وہ پتھر گھس گیا، وہ پہاڑ جیسا انسان نیچے آ گیا۔ اسی کی تلوار سے اس کا سر اس نے جدا کیا تھا اس کے تن سے۔ تو دیکھیں خدا کی نزدیکی کا مطلب آپ یہ بھی نہ لے لینا کہ لڑائی جھگڑے کے لیے ہے، نہیں، وہاں بات کچھ اور تھی۔ اور لوگ بھی تھے، بڑے بڑے سورما تھے وہاں پر، لیکن یہ خدا کا ممسوح ہے۔ اگرچہ کہ ساؤل کو بھی مسا کیا گیا تھا، وہ بادشاہ تھا بنی اسرائیل کا اس وقت، لیکن جس مقصد کے لیے خدا نے اسے کیا، یہ اس کے اندر خدا ہے، خدا کا کلام ہے، خدا کی نزدیکی ہے اس میں۔ کون خدا کو چیلنج کر سکتا ہے؟ کون خدا کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ کوئی بھی تو نہیں۔ اس لیے اس نے اس کے چیلنج کو قبول کیا اور اسے شکست فاش دی، بلکہ اسے قتل کر دیا۔ آج یہی چیزیں ہم سوچیں، خدا کی نزدیکی میں میری اور آپ کی بھلائی ہے۔ ہم ان لوگوں کو جو شک کی حالت میں ہیں جھپٹ کر آگ میں سے نکالنے والے بن جائیں گے۔ وہ لوگ جو ابلیس کے ہاتھوں دکھ اٹھا رہے ہیں، ابلیس پر اختیار رکھتے ہوئے انہیں ابلیس کے ہاتھوں سے چھڑانے والے بن جائیں گے۔ وہ لوگ جو مفلوج ہیں، بستروں پر پڑے ہیں، حرکت نہیں کر سکتے، ہم ان کے لیے شفا کا ایک بہت بڑا پیغام بن جائیں گے۔
جو گمراہی اور برگشتگی کا شکار ہو گئے، ہم ان کے لیے خدا کی طرف سے خوشخبری لانے والے بن جائیں گے۔ نزدیکی خدا کی انسان کے لیے ضروری ہے۔ کلام میں لکھا ہے، بندے خدا نے اس چیز کو محسوس کیا، کہتا ہے میرے لیے یہی بھلا ہے کہ میں خدا کی نزدیکی حاصل کروں۔ مجھے کسی بہت بڑے لیڈر کی نزدیکی نہیں چاہیے، مجھے کسی اور ادارے کے سربراہ کی، کسی بہت بڑے جیسے ہمارے چرچز کے بڑے بڑے لیڈروں کی، بڑے بڑے لوگوں کی نزدیکی کی ضرورت نہیں ہے، کسی بشپ کی نزدیکی کی مجھے ضرورت نہیں ہے، کسی بہت بڑے دینی عالم کی مجھے ضرورت نہیں ہے۔ میرا زندہ خدا میرے ساتھ ہے، مجھے اس کی ضرورت ہے جو سب کچھ کرنے پر قادر ہے، جس کا نام قادر مطلق ہے، جو ہر شے پر قدرت اور اختیار رکھتا ہے، جس کے کہنے سے عالم وجود میں آ جاتے ہیں، جو تاریکی میں نور چمکاتا ہے اور جو پانیوں میں سے خشکی کو نکالتا ہے، وہ میرے نزدیک ہے، تو انسان میرا کیا کرے گا؟ آج یہ چیز اگر ہمیں اس چیز کا احساس ہو جائے تو ہم اپنے رویے بدل لیں گے، ہم اپنی سوچیں بدل لیں گے، ہم اپنی ترجیحات کو ہم بدل لیں گے۔ ہماری ہر سوچ، ہماری ہر ترجیح، ہر بات میں کلام میں لکھا ہے کہ ہر بات میں اس کا درجہ اول ہے۔ اولیت ہماری زندگی میں خدا قدوس کی ہو جائے گی۔ تو آج خدا مجھ سے اور آپ سے کہہ رہا ہے، اے میرے بیٹے، تو کس کے نزدیک ہے؟ اگر میں دنیا کے کسی بڑے شخص کا نام دوں کہ جو بڑا حاکم ہے، جو بڑا اختیارات والا ہے، جو بڑا پیسے والا ہے، نہیں عزیزو، وہ خدا کو اچھا نہیں لگتا۔ ہم خدا کی قربت، خدا کی نزدیکی میں آئیں، کیسے آئیں گے؟ دونوں چیزوں کو، بدی برائی کو بھی ساتھ میں رکھیں اور خدا کی قربت اور خدا کی نزدیکی کا دعویٰ بھی کریں، ایسا ممکن نہیں ہے۔ آپ نے دونوں میں سے ایک کا انتخاب کرنا ہے۔ اگر آپ خدا کی قربت، خدا کی نزدیکی میں آنا چاہتے ہیں، یو مسٹ فالو دا ورڈ آف گاڈ۔ آپ کو خدا کے کلام کو، آپ دنیا داری بھی کریں اور دوسری طرف خدا کی باتیں۔ آج کووڈ-19 سپر آ گیا، گھرانے کے گھرانے اس کا شکار ہو رہے ہیں۔ میرے عزیزو، خدا زندہ خدا ہے، وہ مجھے اور آپ کو ہر طرح سے برکت دینا چاہتا ہے۔ برکت لینے والے بنیں۔ یہ سب کچھ اس کے پاس آنے سے ملے گا، قریب آنے سے ملے گا، نزدیک ہونے سے ملے گا، ورنہ دور سے تو بائے بائے کیا جاتا ہے، ہاتھ ہلا کر دور دور سے ہی ہو جاتی ہے ساری سلام دعا، لیکن جب قریب آتے ہیں